السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. کیا وہ حسد کرتے ہیں اس بات ان چیزوں پر جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان لوگوں کو عطا کیا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بڑا ملک، بڑی سلطنت بھی ہم نے عطا کی. یہاں پر خصوصاً حسد کے تعلق سے ہم لوگ علماء کے کچھ اقوال پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو صفات ہے، جو صفات ذمیمہ یا صفات رذیلہ، ان صفات میں سے حسد بھی ہے جو کہ انسان کو کبیرہ گناہ کراتی ہے. حسد کبیرہ گناہ ہے. تو علماء کا کہنا ہے کہ حسد کا معنی کیا ہے؟ کراہۃ ما انعم اللہ بہ علی غیرہ. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ تمنی زوال نعمت اللہ علی الغیر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دوسروں کو عطا کیا ہے اس کے زوال، اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنے کو حسد کہتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف یہ ہے کہ الحسد کراہۃ ما انعم اللہ بہ علی غیرہ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ نعمت اللہ علی الغیر، یعنی اس میں قید دیکھیے، تمنی زوال نعمت اللہ علی الغیر سواء اردت ان تكون لك او ان تزول الى غیر احد، سواء اردت ان تكون لك او ان تزول الى غیر احد، یعنی جس کے پاس ہے اس سے زائل ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا کسی اور کو ملے، یا اس کو نہ ملے جس سے ہماری دشمنی ہے یا جس سے ہم نہیں چاہتے ہیں اس سے ہٹ جائے. اچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعریف ہے، الحسد کراہۃ ما انعم اللہ بہ علی غیرہ، کراہت ما انعم اللہ بہ علی غیرہ، کراہت کرنا. تو کیا فرق ہے اس میں؟ زوال ہونے کی تمنا اس میں نہیں ہے، لیکن ان يكره ما انعم الله به على غيره بحيث اذا قيل له فلان حصل له كذا اضطرب قلبه من كراهة ما حصل له. وعلى هذا فيكون ما یعنی یہ عام تعریف ہے جو امام ابن تیمیہ نے جو کہا، یہ عام تعریف ہے. لیکن جب کراہت ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ جب انسان کراہت کرے گا تو زوال کی بھی تمنا کرے گا، یعنی اس کے اوپر جو نعمتیں ہوئی ہیں، اللہ کا اکرام ہوا ہے، وہ ہمیں پسند نہیں ہے، یا نعوذ باللہ کسی کو پسند نہیں ہے، کسی ایک آدمی کو، تو وہ اس کے زوال کی بھی تمنا کرے گا. تو اب یہاں پر یہودیوں کا خاصہ کیا تھا کہ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. جیسا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر وہ لوگ حسد کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جو نعمت ملی ہے اسلام کی. اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہتا ہے یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ لوگ تم لوگوں کو واپس کرا دیں اسلام سے کفار بنا کر، حسدا من عند انفسہم،
من بعد ما تبين لهم انه الحق، جیسا کہ اس آیت میں بھی ہم لوگ جو پڑھے اوپر کے آیت میں وہ یہ تھا کہ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، علم کے باوجود بھی مومنوں کو لوگ بے راہ بتا رہے ہیں، ضال مضل بتا رہے ہیں. تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہیں وہ لوگ پھیر دیں دین سے، باوجود اس کے کہ ان کو پتا ہے من بعد ما تبین لهم انه الحق. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ حسد کی وجہ سے. یہ سب اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہے نا آپ لوگوں کے بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ کسی عذر کی وجہ سے ایمان نہیں لا پائے ہیں، وہ عذر لا علمی وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف حسد ہے، صرف اور صرف حسد ہے. اب الم تر اس سے پہلی والے آیت بھی ہم لوگ پڑھے تھے نا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل. وہ لوگ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں، ویریدون ارادہ کرتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. یہ تمام جو ان کی کرتوتیں ہیں یا ان کی جو چال بازیاں صرف اور صرف حسد کی وجہ سے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء نے لکھا ہے یہاں پر کہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے تفاصیل کے بعد کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو انہوں نے ان سے بھی حسد کیا تھا، گرچہ کہ انہی کے قبیلے کے ہیں، انہی کے نسل کے ہیں، لیکن چونکہ انہیں نبوت ملی ہے. اب یہ لوگ جو کفار تھے اس میں سے، یعنی یہود تو تمام لوگ ہیں اگر یعقوب علیہ السلام کی بعد والی نسل اگر دیکھیں، لیکن انبیاء سے لوگ حسد کرتے تھے جو کفار تھے. ان میں کے جو کفار تھے انبیاء علیہ خاص طور پر سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام سے. اب اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ کن کن نعمتوں کی وجہ سے الگ الگ ہے. تو حسد جو ہے نا ان کے سرشت میں داخل ہے. سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکومت عطا کیا تھا، بلکہ سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی نا کہ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. اچھا، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کے اس میں سے کچھ چیزیں لکھی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ انہم من کبائر الذنوب وکبائر الذنوب لا تغفر الا بتوبہ. یہ جو حسد ہے کبائر میں سے ہے، کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے. یعنی حسد کے نقصانات. نمبر 2 انه اعتراض على قضاء الله وقدره، اعتراض على قضاء الله وقدره، لأن كونك تكره یا تكره ان يعطي الله هذا الانسان شيئا، هذا اعتراض على الله. نمبر 3 ان فيه عدوانا على المحسود، عدوانا على المحسود یعنی اس پر دشمنی کرنا ہے، اور یہ عدوان قد يقوم في قلب الانسان حسد لا يعتدي على المحسود. اچھا، اس کے اندر وہ بات لکھ رہے ہیں جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے تکلیف انسان کو ہوتی ہے کسی کی نعمت پر. قد يقوم في قلب الانسان حسد لكن لا يعتدي على المحسود. جس کو چیز ملی ہے اس پر یہ کچھ کارگزاری نہیں کرتے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، لا بقول ولا بفعل. ولهذا جاء في الحديث اذا ظننت فلا تحقق واذا حسدت فلا تبغي. ہمارا محل استشهاد ہے واذا حسدت فلا تبغي. یعنی یہ دو چیزیں بھی انسان کے اندر بسا وقت پیدا ہوتی ہیں کہ بدگمانی. وہ بدگمانی کے تعلق سے کہتے ہیں اذا، یعنی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، اذا ظننت فلا تحقق، اگر تمہیں بدگمانی لگے اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ اگر وہ سچ نکل جائے تو تمہیں تکلیف ہوگی، سچ نہ نکلے تو تمہیں تکلیف ہوگی. اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم جب مسئول نہیں ہیں کسی چیز کے تو اس کے پیچھے اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اچھا، وَإِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغِ،
اگر تمہیں حسد لاحق ہو دل میں تو کیا ہے، فلا تبغی، آگے مت بڑھو، یعنی کہ اس سے نقصان نہ پہنچاؤ محسود کو، نہ قول سے نہ فعل سے. فالحسد قد يقوم بقلب الإنسان والإنسان بشر، ولكن إذا أحسست في قلبك فحاول طرده عن قلبك حتى يكون نزيها. فإن عجزت فأقل ما يلزمك أن ألا تبغي على من حسدته. یعنی پہلے تو ایک اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے کہ کسی کو جو بھی نعمت مل جائے اس پر اگر ہمیں پتہ چلے تو اس کے لیے برکت کی دعا دیں، یا خاموش ہو جائے، یا دل میں اگر کچھ کھٹک محسوس ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا ہے اس کی طرف ہم رجوع کریں. مثلا ہم سے کوئی اچھی گاڑی لے لیا، کوئی اچھا گھر بنا لیا، بہت اچھا، تو انسان ہونے کے ناطے تکلیف اگر ہو رہی ہے کسی کو تو ہمیشہ یہ کام وہ کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم وذلك اجدر الا تزدروا نعمت الله عليكم او كما قال عليه الصلاه والسلام. وہ بہو یہی الفاظ نہیں ہے، کچھ آگے پیچھے شاید ہو سکتا ہے، مفہوم ہے، سمجھیے. تو جو اپنے سے نیچے ہیں ان کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری تبھی ہو سکتی ہے تب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. ذالک اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کمتر نہ سمجھے ہم، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم نیچے والوں کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو بے گھر ہے، بے بس ہیں، لاچار ہیں. اور اگر کوئی اور نعمتیں اس کے پاس ہے جو ہم سے اچھی ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نیک بندوں کو نعمتیں دیتا ہے تو ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت وہ کر رہا ہے، یا کسی بندے کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کو فلاں فلاں چیز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب ہو. اگر کافروں کو مل رہی ہیں یا نافرمانوں کو مل رہی ہیں نعمتیں تو یہ سوچیں کہ اس کے لیے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی تو آزمائش میں ہمیں نہیں ڈالا. تو سمجھ رہے ہیں میری بات واضح ہے نا؟ جی شیخ تقدیر سے بھی متعلق ہوا نا پھر یہ کہ اپنی قدر پہ خوش رہنا اور اللہ سے راضی ہونا. بالکل صحیح ہے، اللہ سے راضی رہنا اور اللہ کی تقسیم سے راضی ہونا. اگر ہمیں کوئی کسی چیزوں کی خواہش ہے، نہیں مل رہی ہیں تو انتظار کریں، یا یہ سوچیں دعائیں ہماری قبول نہ ہوئی تو قیامت کے دن تو ملیں گی ہمیں نیکیوں کی شکل میں. اس لیے کہ نیکیوں کی شکل میں جب قیامت میں ملیں گی ہمارے دعاؤں کا بدلہ جب نیکیوں کی شکل میں ملے گا تو انسان کیا سوچے گا اس وقت، کیا کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی دنیا میں، ساری کی ساری اس وقت نیکیوں کی شکل میں مل جاتی، اجر کے شکل میں مل جاتی ساری دعائیں تو بہتر ہوتا. یعنی یہ سب چیزیں اس لیے ہم لوگ دہرا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں کہ عام طور پر انسان ہے، اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اپنے آپ کو کوئی وہ نہ کرے. اگر کسی کے دل کو اگر ایسا ہو رہا ہے، کسی کے دل میں اگر حسد پیدا ہو رہا ہے تو پہلے تو اس کو بڑھاوا نہ دیں، اس کو وہیں پر کچل دیں. اذا احسست به في قلبك فحاول طرده عن قلبك حتى يكون نزيها، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، بھگا دیں، نکال پھینک دیں تاکہ دل پاک ہو جائے. فإن عجزت، اگر عاجز ہے اس چیز سے، فأقل ما يلزمك الا تبغي على من حسدت، اس کے اوپر کچھ کاروائی نہ کرے. اللہ تبغی یعنی کوئی بغاوت، یعنی کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، نہ قول سے نہ فعل سے. قول سے کیسے نقصان پہنچاتا ہے حاسد، جو محسود ہے اس کے بارے میں غلط فہمیاں، اگر اس کو کچھ عہدہ مل گیا، کوئی بڑا مقام اگر معاشرے میں ملا، یا کچھ اس قسم کے کوئی بھی چیزیں اگر حاصل ہو گئی تو اس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانا، الزام ڈالنا، بہتان تراشی کرنا، اس طریقے سے زبان سے تکلیف پہنچا سکتا ہے حاسد، یا فعل سے کہ اس کی کوئی چیز نقصان کر دے، توڑ پھوڑ دے، یا اس کو گرا دے، کچھ بھی کر دے. تو فأقل ما يلزمك ألا تبغي على من حسدت، يعني لا تعتدي عليه لا بقول ولا بفعل. تو یہ ہے حسد.
اچھا، چوتھی چیز کیا ہے؟ المشابہۃ للیہود. دیکھیے حسد کرنا یا حسد کی صفت اپنے اندر پالنا مشابہت ہے یہودیوں کی. يعني من مضار الحسد أنه مشابهة لليهود وبئس خصلة يكون الإنسان فيها مشابها لليهود. خامسا أن الحاسد يكون دائما في قلق. دیکھیے حاسد ہمیشہ قلق یعنی کہ اضطراب میں رہتا ہے. لأن نعم الله على غيره تترى تتابع. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دوسروں کو بے شمار نعمتیں دیتا ہے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے حاسد، یعنی کہ اور کیا ملی اس کو، اور کیا ملی، اور کیا ملی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی صفت سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بڑے دل والا، کھلے دل والا بنائے، تمام کے لیے ہمارا دل کشادہ ہو، فصیح ہو. کلما تجددت نعمت على غیرہ نبغ فی قلبہ الحسد. نبغن فی تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. جیسے محسود کو کوئی اور نعمت ملے، کوئی اور نعمت ملے، تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں حسد بڑھتے جاتا ہے. سادسا ان الحاسد في الغالب يستحسر ويتصور انه عاجز ان يلحق بالمحسود فتجده. تو چھٹی خصلت کیا ہے، یعنی عفواً اس حسد کا چھٹا نقصان کیا ہے کہ حاسد ہمیشہ کیا ہوتا ہے، پچھتاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں عاجز ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، سب تمام نعمتیں اسی کو مل رہی ہیں، تمام جو بھی عہدے یا جو بھی چیزیں ہیں اسی کو مل رہی ہیں. تو اس طریقے سے یہ اور ایک چیز لکھے ہیں کہ ومن مضار الحسد احداث العداوة والبغضاء بین الناس. دیکھیے حسد کے نقصانات میں سے کیا ہے، احداث العداوة والبغضاء بین الناس. عداوت اور بغضاء یعنی دشمنی، اور عداوت تو دشمنی ہوگی، بغضاء ناپسندیدگی لوگوں کے درمیان پیدا کرنا، یہ حاسد کا خاصہ ہوتا ہے. لأن الحاسد في الغالب لا يخلو من عدوان، والعدوان على الغير يؤدي إلى العداوة والبغضاء. تو حسد کے یہ نقصانات ہیں، اور حسد خاص طور پر یہودیوں کی صفت ہے. تو اس سے ہمیشہ دور رہیں اور اپنے دل کو ہمیشہ ہم لوگ پاک رکھیں. تو کبائر الذنوب سب سے پہلا کیا ہے، کبائر میں سے ہے. اور دوسرا اعتراض علی قضاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدر ہے، قضاء ہے، تقدیر ہے، اس پر اعتراض ہے. جی نمبر 3 عدوانا علی المحسود. محسود یعنی جس پر حسد کرتا ہے اس پر دشمنی کرنا، یعنی محسود سے دشمنی وہ کرتا ہے یا دشمنی میں پڑ جاتا ہے محسود سے. اور چوتھا المشابہۃ للیہود. پانچواں ان الحاسد یکون دائما فی قلق او فی قلق، ہمیشہ مضطرب رہتا ہے، اضطراب میں رہتا ہے. چھٹا ان الحاسد یستحسر، ہمیشہ پچھتاتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، یعنی احساس کمتری جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس میں ملوث ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ احساس کمتری میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، میں منحوس ہوں، میں نہ فلاں ہوں، اپنے آپ کو کوستے رہتا ہے ہمیشہ. جی یہ چیزیں ہیں. اور آخر میں ایک چیز یہ بھی لکھیں، احداث العداوۃ والبغضاء بین الناس. لوگوں کے درمیان بھی نہیں بلکہ کیا کرے گا، لوگوں میں نہ فتنہ برپا کرے گا، دشمنی اور عداوت کا. اس کے بعد والی آیت فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. تو ان میں سے یعنی کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ سرکشی کی، صد عنہ یعنی دور ہو گئے اس سے، یا اس سے انہوں نے دور رکھا. سدود کہتے ہیں دور ہونے کو، یصدون عن سبیل اللہ ہم نے پڑھا نا اس سے پہلے بھی کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے
جلانے والی یا دہکتی ہوئی آگ کی طرح ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے جہنم. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا تُسْعِرُ عَلَى مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ. امام سعدی فرماتے ہیں کفا بجہنم سعیرہ کی تفسیر میں سعر یسعر بھی پڑھ سکتے ہیں، اسعر یسعر، تسعر یا تسعر علی من کفر باللہ وجحد نبوۃ انبیائہ من الیہود والنصارى وغیرهم من اصناف الکفرۃ. یہ جو سعیر ہوگی صرف اہل کتاب کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام کفر کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی نبی کا انکار کریں. علی من کفر باللہ وجحد نبوۃ انبیائہ من الیہود والنصارى وغیرهم من اصناف الکفرۃ. جو بھی کفر کریں گے انبیاء کے ساتھ ان کا یہ حشر ہوگا. ومنهم من صد عنه کے معنی میں امام قرطبی کہتے ہیں کہ اعرض فلم يؤمن به وقيل الضمیر راجع الى ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اہل کتاب، جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، والمعنى فمن آل ابراہیم من آمن به ومنهم من صد عنه، یا کتاب کی طرف بھی لوٹتی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اور خصوصاً قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگ ایمان لائے، بعض لوگ ایمان نہیں لائے، یعنی اہل کتاب میں سے. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کتاب ہیں اس زمانے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ لوگ مراد ہیں، یا آل ابراہیم سے جو چلے آ رہے ہیں وہ لوگ بھی مراد ہیں. بات ایک ہی ہوگی. وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، کہ کچھ لوگ ایمان لائے کچھ لوگ کفر کیے، یعنی بِهِ سے مراد، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ سے مراد ہے نا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لأنه تقدم ذکره وهو المحسود، حسد کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. بِهِ سے مراد، یا بِهِ سے مراد اہل کتاب، یعنی الکتاب اگر مراد لیں گے تو تمام اہل کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ تمام مراد ہوں گے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے جو کہ انہیں جلا دے گی، جھلسا دے گی. تو یہاں تک ان آیتوں کی تشریح ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.